اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم غزوہ احد پہ بات کر رہے تھے، اور آج ہم بات کریں مدینے کو واپسی کے بارے میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما لی اور شہداء کی تدفین بھی واقع پذیر ہو گئی، تو اس کے بعد مدینے کا رخ فرمایا۔ اور اس وقت بھی راستے میں ان کو کچھ لوگ ملے اور کچھ واقعات پیش آئے، جن میں کچھ اس طرح سے ہیں۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھار مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعد کا جلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی آپ کی سلامتی ہے تو باقی ہر مصیبت جو ہے وہ ہیچ ہے۔ اسی طرح راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئی تھی۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد رضی اللہ عنہ، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اسی روز 7 شوال 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ اچھا، بیشتر روایتیں متفق ہے کہ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے۔ ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین، تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔
جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھ کے باقی غم اپنے انہوں نے نظر انداز کر دیے تھے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شہداء تھے احد میں، وہ جنت میں ان کے لیے جگہ بنی، اور جو ان کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ ان کی شفاعت اپنے گھر والوں کے لیے قبول کر لی گئی، جو پیچھے رہ گئے تھے اہل خانہ ان کے لیے شفاعت قبول کر لی گئی۔